ہم خرید و فروخت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کریں۔ نمبر 1، تجارت کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی کرتے رہنا، اس سے مال میں برکت ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ خرید و فروخت اور قیمت اور سامان کی لین دین میں درگزر اور نرمی کا معاملہ فرمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور قسطیں وصول کرنے کے معاملے میں نرمی کرے، ٹھیک ہے۔ شریف اور ہمسایہ خریدار کا اکرام کرنا، ضعیف خریدار پر رحم کرنا۔ کوئی پکا خریدار ہے، گاہک ہے، یا کوئی ہمسایہ آ گیا ہے تو اس کی عزت کرنا، مناسب طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ میرا پڑوسی ہے۔ اسی طرح کوئی کمزور آ گیا ہے خریدنے کے لیے کوئی چیز تو اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا، رحم کا معاملہ کرنا۔ بیچتے وقت بیچنے والی چیز کی خواہ تعریف نہ کرنا۔ جو ہمارا ڈیلر ہوتے ہیں نا گاڑیوں کے، ان کی عادت ہوتی ہے اپنی گاڑی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ مثلا گاڑی ہے 2005 ماڈل تو اس کو 2023 سے بھی اوپر ہی بتائیں گے، ٹھیک ہے نا، بڑھا چڑھا کر کوئی چیز بیچیں۔ مثلا یہ کرسی ہے تو یہ کرسی ہے، یہ کپڑے ہیں تو کپڑے، ان کو ان کے مطابق کرنا، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر مبالغہ نہ کرنا۔ مبالغہ کسی چیز میں بھی اچھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کویت میں نا پرانی گاڑیوں کو خرید و فروخت کا بازار، اس کے حراج کہتے ہیں، حرج والی پرانی چیزیں نا، تو وہاں جو یہ یمنی ڈیلر ہوتے ہیں نا گاڑیوں کو ہاتھ مار کر کہتے ہیں حدید حدید حدید، لوہا لے لو، لوہا لے لو، لوہا لے لو۔ اب کوئی پھنس جائے تو ٹھیک ہے، نہ پھنسے تو کہتے ہیں ہم تو ویسے ہی کہہ رہے تھے نا، لوہا ہے نا، اسکراب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسی بات وغیرہ نہ کرنا، ٹھیک۔ اچھا، قسمیں کھا کھا کر مال نہ بیچنا، قسمیں کھا کھا کر مال نہ بیچنا، ٹھیک ہے۔ نفع لینے میں حد سے تجاوز نہ کرنا، بس بندہ پھنس گیا میں اس کو کاٹ ہی لوں، ٹھیک ہے۔ عیب ظاہر کر کے دینا، دوسرے کے سودے پر مثلا پتہ چل گیا ایک بندے نے سودا کہ ہی نہیں کہنے ٹھیک ہے یار وہ آپ کو مثلا 10,000 دے رہا تھا، مجھ سے 12,000 لے لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح قیمت پہلے سے طے کر لینا، قیمت پہلے سے طے کر لینا۔ ہمارے ہاں جو بہت زیادہ بری باتیں ہیں نا جو معاشرے میں، مروت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن مروت میں حد سے گزر جانا، اپنے آپ کو یا کسی کو ہلاکت یا نقصان میں ڈال لینے جائز نہیں۔ مثال میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، 2-3 چیزیں ایسی، کوئی بات نہیں، جب معاملہ بگڑتا ہے پھر ساری باتیں بات بن جاتی ہیں۔ وہی کوئی بات نہیں کیا ہوتی ہے، ساری باتیں بن جاتی ہیں۔ کوئی نہیں کرا نہیں گالی گھر کی بات ہے، یہ پاپا آیا نا، یہ پاپا بعد میں دشمن بن جاتا ہے۔ پاپا بھائی کو کہتے ہیں بھائی یہ کوئی بات نہیں، گھر کی بات ہے، جو آپ سے کون سے ہم نے کوئی ایسا معاملہ کرنا ہے۔ یہ بات جب بگڑتی ہے دشمنی بن، کسی کے ساتھ بھی معاملہ کریں سودا پہلے طے کر دیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کبھی کہ آپ جائیں نا گاڑی بک کرانی ہو، جو مناسب وہ دے دینا، تو میں کہتا ہوں بھائی دیکھو ہو سکتا ہے مجھے 200 مناسب لگے، آپ کو 1000 مناسب لگے، یہ تو کوئی بات نہیں، جو مناسب وہ دے دینا، چونکہ آپ کی چیز آپ کھل کر بتا دیں۔ مثلا میں نے یہاں سے راولپنڈی جانا ہے، میں نے 3000 کرایہ لینا ہے، 4000 لینا ہے، اگر میرے طبیعت چاہیے تو فبی آنی، تو اس میں کون سی ناراضگی جھگڑے کی بات ہے۔ تو اسی طرح آپ کی خدمت میں گزارش ہے، ہمارا جب رشتے ہوتے ہیں نا ہم ساری باتیں طے کر لیتے ہیں، مہر کا معاملہ نہیں طے کرتے، کوئی بات نہیں گھر کی بات ہے۔ عین موقع پر جب مولوی صاحب پوچھیں کیا لکھنا ہے، پھر ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں، اس وقت یہ بھی ڈر ہوتا ہے یہ بول پڑ تو کہیں چاچا ناراض نہ ہو جائے، چاچا سے نہ پوچھا تو ماما ناراض ہو جائے گا، لڑکے والے پتہ نہیں کیا کہیں گے، لڑکی والے پتہ نہیں۔ یہ چیزیں پہلے طے کر لینی چاہیے، قیمت معاملہ ہمیشہ کھل کر پہلے طے کر لیا کریں۔ یہ کوئی بات نہیں چھوڑ دیں، اس کو رہنے دیں، کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، رہنے دیں، کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ قیمت پہلے سے طے کر لی جائے، جو چیز خرید و فروخت کریں اس کی قیمت کیا ہو جائے، پہلے سے طے ہو جائے، بے شک جتنا مرضی کوئی قریبی ہو، سگا بھائی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی معاملہ طے کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ وائرل انفیکشن ہے نا، خشک سردی ہے، بخار ہو رہے ہیں، زکام ہو رہے ہیں، تقریباً سارے لوگ اس سے متاثر ہیں میرے سمیت۔ اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے، میرے لیے بھی دعا کرنی ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرما دے، اللہ رحمت کی بارش ہمیں عطا فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔